بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين۔ اللہ کا ارشاد ہے سورہ واقعہ آیت نمبر 75 میں کہ میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے ڈوبنے کی۔ ستارے کے ڈوبنے کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ اس کے اندر بات یہ ہے کہ قسم کھائی کیوں جاتی ہے۔ قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو اپنی بات کا زیادہ پختگی اور عمدگی کے ساتھ اس کو یہ باور کرانا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے۔ اللہ کا کہنا ویسے ہی برحق ہے۔ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ وحی الہی ساری اللہ کی طرف سے ہے، برحق ہے۔ پھر قرآن میں اس کا تذکرہ اور زیادہ برحق ہے، اور اس پر نور علی نور کہ اللہ قسم بھی کھا رہے ہیں تاکہ مخاطب کے دل و دماغ میں یہ بات اتر جائے کہ یہ جو بات آگے کہی جا رہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات کا ارشاد اللہ کی طرف سے ہونے لگا ہے، اس لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی قسم اسی لیے کھائی جاتی ہے تاکہ سامنے والے کو اپنی بات کا احساس ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ درست ہے۔ لیکن اس میں یاد رہے کہ ہمارے ہاں جو غیر اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی جاتی ہے اس کو شرک کہا گیا ہے، کیونکہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اس کے دل کے اندر بہت زیادہ تعظیم ہے، جبھی تو آپ قسم کھا رہے ہیں۔ جس چیز کی دل میں تعظیم نہ ہو اس کی قسم تو نہیں کھاتے۔ عموماً جملے سے منہ سے نکل جاتا ہے ماں کی قسم، باپ کی قسم، تو وہ اسی لیے نکلتا ہے کہ ماں کی عظمت دل میں ہے، باپ کی عظمت دل میں ہے، قرآن کی عظمت دل میں ہے۔ لیکن حدیث شریف میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، کیونکہ دل میں عظمت اور بزرگی اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، جاتے ہوئے، تکبیر تحریمہ، اذانوں میں، سب جگہ اللہ اکبر کہہ کر اس بات کا بار بار ایمان والے کو احساس دلایا جاتا ہے کہ اللہ ہی کی ذات بلند و بالا اور بزرگ و برتر ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر مسلمان کیوں کسی اور چیز کی عظمت دل میں رکھتا ہے؟ جب کسی اور چیز کی عظمت دل میں ہوگی تو ہی تو قسم کھا رہا ہے، لہٰذا اللہ کے نام کے علاوہ قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو قسمیں کھائی ہیں اس میں بہت ساری قسم اللہ کی اپنی ذات کے لیے ہے، لیکن بہت ساری قسم مخلوقات کی ہیں۔ تو جو قسمیں اللہ نے مخلوقات کی کھائی ہیں اس کے اندر ان مخلوقات کی کھائی ہیں جس کا نفع بہت عام ہے اور پورا اور تام ہے۔ جیسے سورج کی قسم ہے، اللہ کھاتے ہیں والشمس والضحیٰ، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، جہاد کے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہ قسمیں کھاتے ہیں اپنے علاوہ غیر کی، حالانکہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائیں، تو اللہ تعالیٰ جو کھاتے ہیں وہ اس لیے کہ جتنی شریعت کے احکامات ہیں اس کے پابند میں اور آپ ہیں، اللہ پابند نہیں ہے۔ اللہ اس کے اپنے شریعت کے جو احکامات ہم پر ہیں اللہ اس کا پابند نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سب سے باز پرس کر سکتا ہے، کوئی اللہ سے نہیں پوچھ سکتا۔ لہٰذا اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھا سکتے ہیں، نہ، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے جو غیر اللہ کی قسمیں کھائی ہیں وہ قسمیں کھانے کا مقصد ان مخلوقات کی، یعنی جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں ان کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ جیسے تین کی قسم ہے، انجیر کی، زیتون کی قسم کھائی ہے، طور پہاڑ کی قسم، اسی طریقے سے اور جو قسم تذکرہ ہوا یہ وہ ہیں جن کی قسمیں کھائی ہیں۔ لیکن عام حالات کے اندر ہمارے ہاں جو غیر اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی نام کی بھی بار بار قسمیں، صحیح موقع پر بھی بار بار جو لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہیں یہ بھی نہیں کھانی چاہیے، حدیث شریف میں منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن
کہ جو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا نہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے اندر ایک شخص کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہے جو تاجر یا سیلزمین یا کاروباری جو اپنا سامان یا تجارت کرتا ہے قسمیں کھا کر، جھوٹی قسم کھا کر. جھوٹی قسم تو اور حرام ہے، تو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنا یہ اور ناجائز ہے. لیکن بات پہ بات پر اگر موقع سچ بھی ہو تو بھی اللہ کے نام کا اس طرح جس طرح ہمارے یہاں کثرت سے استعمال اور قسم کھا لی جاتی ہے یہ مناسب نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا، اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے ڈھال نہ بنا لو کہ جہاں تمہیں لگا کہیں پھنس گیا اللہ کے نام کی قسم کھا لی، اللہ کے نام کی قسم کھا لی. سورہ قلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع فرمایا کہ نبی یہ جو زیادہ قسمیں کھانے والے ہیں ان کی بات نہ مانی ہے. مراد اس سے ایک مشہور کافر ہے لیکن مفہوم عام ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کہ نبی جو بات پہ بات پہ قسم کھا رہے ہیں اس کی بات آپ نہ مانیے. لہذا قسم صرف اللہ کی ذات کی ہے، جب بھی کبھی ضرورت ہو بات پر بات پر نہ کھائی جائے بلکہ اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے. اور جو اللہ نے اپنے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھائی ہے تو وہ اللہ کسی حکم کا پابند نہیں ہے. اللہ کا غیر اللہ اپنے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ اس چیز کے نفع والا ہونا ہے یا اچھا کمال والی چیز ہونے پر دلالت کرتا ہے. فلا اقسم، اللہ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم، ستاروں کے ڈوبنے کی، یعنی ستاروں سے چھپنے کی قسم کھانا ایسا ہی جیسے کہ سورہ نجم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صداقت اور سچا ہونے کی خبر دی گئی اور وحی الہی ان پر آتی ہے اس کے برحق ہونے کی خبر دی گئی، وہ بھی والنجم اذا ہوا کے ذریعے دی گئی. قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے. اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ ستارہ اتنی بڑا سیارہ اور ایک ستارہ ہے باوجود اس کے کہ جب وہ غروب ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا جس بات کی قسم ہم کھا رہے ہیں اس کا نفع بہت زیادہ کامل ہے، وہ بات ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس ستاروں کی ڈوبنے کی قسم کھا کر فرما رہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم غور کرو، اگر تم سمجھو تو یہ جو قسم ہم کھا رہے ہیں بہت بڑی قسم ہے. اور وہ کیا ہے؟ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، اور قسم اس بات کی اللہ کھا رہے ہیں کہ یہ قرآن جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، یہ ایک عزت والا قرآن ہے، مکرم قرآن ہے، تعظیم والا قرآن ہے. فی کتاب مکنون، جو کہ ایک محفوظ کتاب یعنی لوح محفوظ کے اندر پہلے سے لکھا ہوا ہے. لا یمسو، اس لوح محفوظ کو چھو نہیں سکتے، الا المطہرون، سوائے وہ لوگ جو گناہوں سے پاک ہیں یعنی فرشتے. لوح محفوظ کے آس پاس جتنے لوگ ہیں کوئی شیطان وغیرہ وہاں نہیں جا سکتا سوائے ان فرشتوں کے جو کہ وہاں کے گناہوں سے بالکل پاک ہیں. صرف وہی لوح محفوظ کے قریب جا سکتے ہیں اور اس کو چھو سکتے ہیں. اور بعض مفسرین نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون سے مراد قرآن ہے کہ قرآن مجید کو وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو کہ بڑی گندگی اور چھوٹی گندگی سے پاک ہو. بڑی گندگی سے مراد آدمی حالت جنابت میں نہ ہو، عورت حیض و نفاس کے اندر نہ ہو، اور چھوٹی گندگی سے مراد مرد و عورت بے وضو نہ ہو. قرآن مجید کے مصحف کو ہاتھ لگانا ہے تو اس مصحف کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے. آپ کی موبائل پر قرآن جو حضرات پڑھتے ہیں وہ بھی یہ یاد رکھیں کہ اگر اسکرین پر قرآن چل رہا ہے تو بے وضو ہونے کی صورت میں آپ اپنی انگلی اسکرین پر نہیں لگا سکتے. چونکہ قرآن ہے، آپ قرآن چل رہا ہے تو آپ اپنی انگلی اگر بے وضو ہے تو اسکرین پر نہیں لگا سکتے. ہاں موبائل پر کنارے سے پکڑ سکتے ہیں، موبائل کو کناروں سے پکڑ سکتے ہیں، پیچھے سے پکڑ سکتے ہیں، یا کسی اور ڈنڈی وغیرہ کا استعمال کر کے تو صفحہ وغیرہ اگر قرآن میں پلٹنا ہو پلٹ سکتے ہیں. لیکن بے وضو ہو تو انگلی کا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن میں ہے لا یمسو، اس قرآن کو نہیں چھوتے الا المطہرون، مگر وہ لوگ جو گناہوں سے بالکل، جو ایک روایت کے ایک تفسیر کے مطابق وہی مراد فرشتے جو گناہوں سے پاک ہوں، اور ایک تفسیر کے مطابق اس کا تعلق قرآن سے ہے کہ اس کو وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک ہوں. اور امام مالک رحمہ اللہ نے موطا کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد نقل کیا کہ جو آپ نے حضرت عمر ابن حزم کو لکھا تھا کہ لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو وہ شخص ہی چھو سکتا ہے جو پاک ہو،
یعنی بڑی حدث اکبر اور حدث اصغر، جنابت، حیض و نفاس اور وضو وغیرہ جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہو، وضو وغیرہ کر چکا ہو۔ اور اسی طریقے سے روح المعانی کے اندر بھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو سوائے صرف وہی شخص ہاتھ لگائے جو بالکل پاک ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور امت اور ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے پاک ہونا شرط ہے، اس کے خلاف گناہ ہے۔ ظاہری نجاست سے ہاتھ کا پاک ہونا، باوضو ہونا، حالت جنابت میں نہ ہونا، حیض و نفاس والی عورت کا نہ ہونا، سب اس میں داخل ہے، اور یہی جمہور ائمہ اربعہ کا مسلک ہے۔ اور قرآن مجید کا غلاف جو جلد کے ساتھ بالکل سلا ہوا ہے وہ بھی قرآن کے حکم میں ہے، اس کو بھی بغیر وضو اور بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، قرآن مجید کا ایسا غلاف اور جزدان ہے جو علیحدہ کپڑے کا ہے اور اس کو قرآن کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، پھر نکال دیا جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کے ذریعے سے آپ قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کپڑا آدمی نے پہنا ہوا ہے اس کی آستین یا دامن سے قرآن مجید کو بلا وضو چھونا جائز نہیں ہے۔ ہاں، رومال یا چادر دوپٹہ علیحدہ ہے، اس سے چھوا جا سکتا ہے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا اسی آیت سے یہ بھی ثابت ہے کہ جنابت اور حیض و نفاس کی حالت میں بھی قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے جب تک غسل نہ کر لے۔ اور بعض علماء نے تو فرمایا کہ انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرے اس وقت بھی کوشش کرے کہ باوضو ہو، لیکن اگر تلاوت کرتے وقت بے وضو ہے تو تلاوت کرنے کی اجازت ہے، لیکن حالت جنابت اور حیض و نفاس کے اندر تو تلاوت کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ لا یمسہ الا المطہرون، اس سے پتہ لگا کہ اس قرآن مجید کو وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو کہ ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن مجید اتارا ہوا ہے پروردگار عالم کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ یعنی یہ کوئی جادو ٹوٹکا نہیں ہے، کاہنوں کی نہ زنبیل ہے، کوئی بے سروپا باتیں اور شاعرانہ تک بندیاں نہیں ہیں، بلکہ بڑی مقدس اور معزز کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کی ہدایت اور تربیت کے لیے اتاری ہے، اور جس اللہ نے چاند، سورج اور تمام ستاروں کا نہایت مستحکم اور عجیب و غریب فلکی نظام بنایا ہے، اسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی گواہی ہے کہ جس اعلیٰ و برتر ہستی کے ہاتھ کے اندر ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پوری سلطنت ہے، وہی اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن مجید بڑی معزز کتاب ہے۔ یہ گھر میں رکھنے کے لیے، مر جانے کے بعد نکال کر مردے کو بخشنے کے لیے صرف نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کتاب عمل کی ہے۔ قرآن مجید کتاب ہے اس کے پیغامات کو پڑھ کر پوری امت تک پہنچانے کی۔ قرآن مجید کتاب ہے، اس کو روزانہ تلاوت کیا جائے، اس کو سینے سے لگایا جائے، نہ یہ کہ خالی الماریوں کے اندر اچھے غلاف کے اندر پاک صاف ہو کر رکھ دیا جائے، اس کے بعد بس جب کسی کا انتقال ہوگا پھر نکلے گا، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اکابرین لکھتے ہیں کہ فجر کی نمازوں کے لیے جب گھروں سے نکلا کرتے تھے تو گھروں سے تلاوت کی آوازیں آتی تھیں۔ فجر کی نماز کے وقت تلاوت قرآن کا ہونا یہ بڑا قیمتی عمل ہے۔ قرآن مجید میں ان قرآن الفجر کان مشہودا، بعض نے فرمایا اس سے الگ تفسیر ہے، لیکن بعض علماء کی تفسیر کہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا یہ بڑا مطلوب امر ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب بانی تبلیغ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ نے جو بھی دیا وہ صبح کے وقت قرآن پڑھنے کی برکت سے دیا، صبح کے وقت قرآن پڑھنا۔ فلا اقسم، اللہ فرماتے میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم، ستاروں کے چھپنے کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ قسم ہے اگر سمجھو تو بہت بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ ایک مکرم قرآن ہے جو ایک کتاب لوح محفوظ کے اندر ہے، لا فی کتاب مکنون، لوح محفوظ میں پوشیدہ، یعنی چونکہ لوح محفوظ انسانی نظروں سے پوشیدہ ہے اس لیے اس کو کتاب مکنون یعنی پوشیدہ کتاب کہا گیا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھو سکتے مگر وہ لوگ جو گندگیوں سے پاک ہوں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا ہوا ہے دو جہانوں کے رب کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اب جب تم کو پتہ لگ گیا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، پھر بھی کیا تم لوگ اس کلام کے اندر سستی کرتے ہو؟ یعنی اب تو جب ثابت ہے کہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی بابرکت کتاب ہے، اب بھی اس کلام کو پڑھنے سے، اس کلام پر عمل کرنے سے،
اس کے پیغام کو پہنچانے میں اب بھی سستی کرتے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اس سستی سے بڑھ کر یہ کہ تم اس کو جھٹلا کر اپنا حصہ لے رہے ہو. ایک تو یہ تھا کہ اس کتاب کو پڑھتے نہیں، لیکن تم اس پر ستم بالے ستم گناہ یہ کر رہے ہو کہ اس کے اندر سے اپنا حصہ اس بات کا نکال رہے ہو کہ اس کتاب اللہ کو جھٹلا بھی رہے ہو، کبھی اپنے قول سے، کبھی اپنے فعل سے، کبھی عمل سے، کبھی حرکات و سکنات سے اس کتاب اللہ کو جھٹلا رہے ہو. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. کتاب اللہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے، اس کے بعد تو پھر کچھ تم تو چاہتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارا سر تسلیم خم ہو جاتا، تم اس کتاب اللہ کے سامنے آنے پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے، اس کے احکامات کو پڑھتے اور احکامات کو پڑھ کر اللہ کے سامنے سر جھکا لیتے. لیکن یہ کیا ہوا کہ اس کتاب اللہ کو یہ بات سمجھنے کے باوجود کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے اتنی روح گردانی کر رہے ہو. صاف قرآن میں ہے کہ سود کا نظام اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اس کے باوجود سودی نظام کے ساتھ چل رہے ہیں. یہی تو ہے قرآن کے اندر. قرآن کا ایک جھٹلانا زبان سے ہے اور ایک جھٹلانا اپنے عمل سے ہے. قرآن اگر میری اور آپ کی زندگیوں میں آ جائے تو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ تو کہاں سے کہاں لے جائے. آدمی بھی فرش پر ہو، آدمی کو عرش پر لے جائے. قرآن کی تلاوت کے جہاں فضائل ہیں وہاں اس کتاب کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں. تو حدیث شریف میں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، یہی وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر کتنے لوگ عالی شان ہو گئے، اور اس کتاب کو جنہوں نے عمل کرنے سے اور پڑھنے سے چھوڑا وہ گر گئے زمین کے اوپر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ہم کیا تھے، چرواہے تھے خالی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی اس اسلام کے ذریعے سے. یہ قرآن ہماری عزتوں کا سوداگر ہے. اگر ہم اس قرآن کو مانیں، اس قرآن کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو یہ اسی میں ہماری عزت ہے. اس کے احکامات کو سننا، اس کے احکامات کو عمل کرنا اپنی زندگیوں میں، اپنی روٹین میں، اپنے نظام الاوقات میں اس نظام زندگی کو فٹ کرنا، یہ صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے بلکہ قرآن ایک دستور ہے، ایک نظام ہے. پوری زندگی کا طرز عمل سکھاتا ہے، مکمل نظام حیات اور دستور دیتا ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے. ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں، اس کے اخلاق، حضور کا اٹھنا بیٹھنا، حضور کے اخلاق، سارا یہ قرآن تو ہے. گویا اس زمانے کے اندر یوں سمجھا جائے دو قرآن تھے. ایک قرآن تو وہ تھا جو اترتا تھا، اور ایک قرآن عملی زندگی میں وہ تھا جو حضور کی ذات اقدس تھی. جبھی تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے، تو اماں عائشہ نے کہا قرآن نہیں پڑھا تو نے؟ کان خلق القرآن، حضور کے اخلاق تو سارے قرآن تھے، کیونکہ قرآن نامی قرآن جو تھا اس زمانے میں چلتا پھرتا اگر قرآن دیکھنا تھا تو حضور کی زندگی دیکھ لیتے، حضور کے اعمال دیکھ لیتے. اللہ تعالیٰ اس نظام کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ واقعہ کی کچھ آیات ہیں. آیت نمبر 75 سے لے کر ہم نے 82 تک پڑھا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے ڈوبنے کی. وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، یہ قسم بہت بڑی ہے اگر تم جانو. انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن ہے عزت والا. فی کتاب مکنون، لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں جو چھپی ہوئی ہے. لا یمسہ، اس قرآن کو نہیں چھوتے، الا المطہرون، جو لوگ گندگیوں سے پاک ہیں. تنزیل، یہ قرآن اتارا ہوا ہے من رب العالمین، دو جہانوں کے رب کی طرف سے. افبہذا الحدیث، یا پھر بھی تم لوگ اس کلام کے اندر سستی کرتے ہو. مداہنت، مدہنون کا لفظ آیا. مداہنت کہتے ہیں دین کے اندر نرمی برتنے کو. دین میں نرمی برتنے کو مداہنت کہا جاتا ہے. جبھی لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کل دین کے اندر آپ سختی کرتے ہیں، تو کسی بزرگ نے جواب دیا کہ بھائی دین میں ہم سختی نہیں کرتے، بات یہ کہ آپ لوگ نرم بہت ہو گئے ہیں. تو ہم قرآن کے حکم بتاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں ہم سختی کر رہے ہیں. قرآن کے احکامات میں نرمی کرنا حالانکہ اللہ کا حکم نہ ہو، یہ مداہنت کے زمرے میں آتا ہے. افبہذا الحدیث، کیا اس قرآن مجید کو، اس کلام کو، انتم مدہنون، تم مداہنت کرتے ہو اس کے پڑھنے میں، اس پہ عمل کرنے میں سستی کرتے ہو. وتجعلون رزقکم، اور اپنا حصہ تم اس میں سے یہ لیتے ہو، انکم تکذبون، کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو.